بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي وعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں ہم نے ایک نئی چیز پڑھی تھی ہے نا, اور آج بھی سبق پڑھیں گے, اور آج کا جو لیسن ہوگا اس کے اندر گنتی بھی ہوگی, گنتی کی شروعات ہو رہی ہے, اور گنتی بھی تو یاد رکھنا ضروری ہے ہمیں. لیکن کچھ ایکسرسائز کل کے اندر جو لفظ پڑھا تھا ہم نے, ایک نیا لفظ پڑھا تھا کل, ایک کتنے کے لیے کم, ایک لفظ پڑھا ہوا کم, جس کو ہم اردو میں نا کم زیادہ, اس سے یاد رکھیے گا کم ہے نا. کم کا مطلب لیکن کتنا ہوتا ہے عربی میں, اسی کو چم بولتے ہیں لوگ بحرینی اسٹائل میں, بحرینی جو لہجہ ہوتا ہے اس کو چم, کاف کو چا کر دیتے ہیں یہ, تو وہ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. اور جب ہم کم استعمال کر رہے ہیں, آپ کے پاس کتنی کتاب ہے, آپ کے پاس کتنے دینار ہیں, آپ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں, ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے, کلاس کے اندر کتنے طلبہ ہے, آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں, بے شمار سوال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے, لفظ کم کے ذریعے سے آپ ہے نا. تو اگر آپ کو معلوم ہو گیا اس کا استعمال کم کا, تو آپ بہت سارے سوال کسی سے کر سکتے ہیں عدد کے تعلق سے, گنتی کے تعلق سے. لیکن اس کے ساتھ کم کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے ہم کو, لفظ کم کو اس کے بعد جو لفظ استعمال کرنا ہے سنگولر کی شکل میں استعمال کرنا ہے, واحد کی شکل میں استعمال کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو لفظ استعمال کریں گے اور اس پر دو زبر لگا کر استعمال کریں گے, یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں ہے نا. کیا کریں گے ہم, لفظ کم کے بعد جس چیز کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہوگا کسی سے, تو لفظ کم کے بعد جو ہے ہم کیسے استعمال کریں گے اس کو, ایک تو سنگولر یعنی واحد کی شکل میں استعمال کریں گے اس لفظ کو, اور اس کے اوپر دو زبر لگائیں گے یعنی منصوب, واحد اور منصوب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال گرامر کی ڈیپتھ میں اور منصوب وہ نہیں جانا ہے, موٹے الفاظ میں ہم اسی لیے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ بھی گاؤں کے لیے ہمیں لفظ معلوم ہے, گاؤں کے لیے, ولیج کے لیے ہمیں لفظ معلوم ہے, قریہ کہتے ہیں. تو اگر کسی سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں, مثلا کسی سے عربی میں پوچھنا ہوگا آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں مثلا, تو ہم کیسے پوچھیں گے اس سے, آپ بتائیے پہلے. نہیں, آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں, ہاں کتنی مسجدیں پوچھنا ہے, پھر بعد میں پوچھنا ہے آپ کے گاؤں میں. جی, فی قریتی کا, کیسے پوچھیں گے ہم, کم مسجدن. دیکھیے ہم اس سے کیا پوچھ رہے ہیں اردو میں, آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں, آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں. لیکن عربی میں جب پوچھیں گے تو سنگولر کی شکل میں پوچھنا پڑے گا, واحد کی شکل میں ہی پوچھنا پڑے گا اس سے, اور اس لفظ کے اوپر دو زبر لگانا پڑے گا. تو اب ہم اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کم مسجدن, کیسے پوچھ رہے ہیں ہم اس سے, کم مسجدن فی قریتی کا, کم مسجدن فی قریتی کا. سمجھ میں آ گئی بات. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ کتنا مشکل, ہم جو ہے نا بالکل پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں. کوئی نہیں ہے, بیسک چیزیں ہیں یہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ بیسک چیزیں ہیں یہ سب. جب آپ مانوس ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پھر آپ جو ہے فیملیئر ہو جائیں گے اس سے, تو پھر آسان لگے گی. کتنی چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھی نہیں تھی الحمدللہ آسان ہو چکی ہے وہ, ہے نا. جب آپ نے شروعات کی تھی کتاب کی تو ہر چیز جو ہے آپ کے لیے پہاڑ تھا, یہ کتاب ہی پہاڑ تھی آپ کے لیے دراصل. لیکن الحمدللہ آپ نے بتدریج اس پہاڑ کو طے کیا. اب جو ہے یہ پہاڑ نہیں لگتا ہے یہ الحمدللہ, اب تو ڈھلان لگتا ہے ہمیں یہ. تو جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں وہ ڈھلان کی طرف جاتی ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کے اندر اصل میں جو بھی چیزیں ہیں نا, جیسے سیکھنے کے تعلق سے یا لائف کے اندر جو بھی چیزیں ہیں, مشکل کب معلوم ہوتی ہے سیکھنے سکھانے کی چیزیں, جب انسان کو زیادہ دلچسپی نہ ہو اس سے. اگر دلچسپی ہو, جیسے چھوٹی سی بارش ہے, ہلکی پھلکی بارش مثلا, تو ہلکی پھلکی بارش سے جھاڑ نہیں گرتے, کبھی بھی درخت گرتے نہیں ہے. لیکن اگر طوفان آ جائے, سیلاب جم کر آ جائے, تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جھاڑ طوفان کے اندر یا سیلاب کے اندر گر جاتے ہیں اور بہنے لگتے ہیں, ہے نا. پانی کے اندر طاقت ہے, لیکن وہی پانی مقدار کا مسئلہ ہے. صرف بارش کی مقدار جو ہے نا ہلکی پھلکی ہے. وہ جو سیلاب آ رہا ہے ندی کا چھوٹا سا مثلا دریا, اور بہا لگ کے لے جا رہا ہے, درخت گر جا رہا ہے وہ. تو شوق کا معاملہ بھی ایسی ہے. ہم جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مشکل ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہے, لیکن یہ کب لگتا ہے جب ہمیں شوق اتنا زیادہ نہ ہو. لیکن اگر طوفانی شوق ہو ہمارے اندر,
بے پناہ شوق جس کو کہتے ہیں ہم، ہے نا. تو اگر طوفانی شوق اگر ہمارے اندر ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا یوں بہہ کے نکل جائیں گی. جو مشکل چیزیں ہیں آ جائے گی وہ انشاءاللہ. تو شوق چاہیے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. سیکھنے کے لیے صرف شوق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. محنت اور شوق 2 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ چیزیں طے ہو جائیں گی. تو ہم سمجھ گئے تھے کہ لفظ کم کا استعمال، یہ لفظ کم ہم نے کل پڑھا ہوا ہے. لفظ کم ٹھیک ہے، اس پر اعراب نہیں لگا ہوا ہے لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے اس کا تلفظ لفظ کم سے. تو اب اگر کسی سے دوسری بات، اگر کسی دوسرے آدمی سے دوسرا سوال کرنا ہو کہ آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے، کسی سے اگر یہ پوچھنا ہو کہ آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ نہیں ہاں عندک. کیسے پوچھیں گے ہم؟ کم سیارتن عندک، ہے نا. کم کے بعد کیا لگائیں گے ہم؟ ہاں جو لفظ یوز کریں گے وہ سنگولر اور اس کے اوپر 2 لفظ دو زبر پڑیں گے. ان کیا کریں گے ہم؟ سر. ہاں تو کیسے پوچھیں گے اس سے؟ ہاں کم سیارتوں کا نہیں کہیں گے ہم، کم سیارتن. تو لفظ سیارہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا کتنی گاڑیاں ہیں، تو لفظ سیارہ کو ہم سنگولر یوز کریں گے اور اس کے اوپر 2 زبر بھی لگائیں گے. تو کیسے پوچھیں گے؟ کم سیارتن عندک، کم سیارتن عندک. سمجھ میں آگئی بات؟ اتنا ذہن میں رکھنا ہے صرف. باقی کوئی گرامر کا کوئی بنیاد، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے یہ، ہے نا. اگر یہ کہنا ہوگا کسی سے، یہ پوچھئے کہ آپ کے بیگ میں کتنے پین ہیں، آپ پوچھئے آپ کے بیگ میں کتنے پین ہیں تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ ہاں آپ کے بیگ میں فی حقیبتی کا کیسے پوچھیں گے ہم؟ کم قلمن فی حقیبتی کا، کم قلمن فی حقیبتی کا. تو دیکھیں قلم کو واحد سنگولر یوز کر رہے ہیں کہ نہیں ہم، اور 2 زبر بھی لگا رہے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر، قلم کے اوپر. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کم قلمن فی حقیبتی کا، آپ کے بیگ میں کتنے پین ہیں. اب یہ دیکھیں، اب اگر کسی نے پوچھا تو اب آپ کو 2 کے اندر بتانا ہے. میرے پاس 2 کتابیں ہیں، میرے پاس 2 قلم ہے. تو ایک کل نئی چیز ایک پڑھی کہ لفظ کم. ایک نئی چیز کیا پڑھی ہم نے؟ لفظ کم پڑھا اور اس کا استعمال پڑھا. لفظ کم کا آپ کو سمجھ میں آ گیا، لفظ کم کا استعمال ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آئے گا انشاءاللہ. پھر دوسری چیز اور ہم نے پڑھی، ڈول مطلب مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں جس کو عربی میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈول کو عربی میں کہتے ہیں مثنیٰ. اردو میں بھی کیسے؟ مثنیٰ. مثنیٰ مینس اثنین سے مثنیٰ. ڈول کوئی بھی چیز ڈبل ہوگی تو اس کو مثنیٰ. تو کل ہم نے یہ بھی چیز پڑھی. تو کوئی بھی چیز ڈبل اگر ہوگی، 2 ہوگی، اگر 1 ہوگی تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک، ایک کتاب آپ کو معلوم ہے، ایک گاڑی آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے لفظ معلوم ہے. جمع بھی پڑھا آپ نے، بہت ساری گاڑیاں تو آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر 2 ہوگی تو اس کا قاعدہ بتایا کہ آن یا عین کا وزن پر پڑھیں گے ہم اس کو. کیا کریں گے اس کے لیے؟ 2 کا بتانا ہوگا تو آن یا عین، الف نون یا نون لگائیں گے اس کے آگے تو وہ 2 ہو جاتا ہے. جیسے کتابن کا مطلب ایک کتاب ہوتا ہے، لیکن 2 کتاب کہنا ہوگا تو کتابان یا کتابین، کتابان یا کتابین. تو آن یا عین لگانے سے 2 معنی بن رہا ہے. ایک مسجد کو ہم مسجدن کہتے ہیں، لیکن 2 مسجد کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسجدان. مسجدان یا مسجدین. اس میں عین والا فارمولا نہیں بتایا چونکہ یہ ان کا جو ہے ڈھنگ بہت اچھا ہے، آگے جا کے بتایا انہوں نے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بیک وقت 2 چیزیں آپ کے کان پہ ڈال دیں صرف، لیکن عین والے کو ادھر کے کان میں رکھیے، آن کو ادھر رکھیے بالکل، ہے نا. تو فوق شروع تحت شروع میں رکھیے تھوڑا، تو آن کو سامنے رکھیے، صرف عین کو سائڈ میں رکھیے. کبھی یاد دلائیں گے تو یاد آنا چاہیے وہ بعد میں، ٹھیک ہے. تو آن یاد رکھیے ابھی. تو کم مسجدان ولمن خاف، سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے کہ نہیں؟ ولمن خاف مقام ربہ جنتان. یہی ہے جنتن کا مطلب ایک جنت. جنتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جنت. لیکن 2 جنت کو کیا کہیں گے؟ جنتان یا جنتین. ہاں الف نون کے ساتھ ہے. جنتن کا مطلب ایک جنت نا، آن لگا دیا تو اس میں جنتان ہو گیا 2. ہاں صحیح ہے. تے نون جب گولتا ہے، جب جوائن کریں گے تو لمبی تا بن جاتی ہے وہ. تو الف اور نون ہے صرف اس میں ڈول والا. سمجھ میں آ گیا نا؟ جو گول جنتن کے آخر میں گولتے لکھتے کہ نہیں ہم؟ گولتا لکھتے کہ نہیں؟ تا مربوطہ یا مدورہ کہتے ہیں جس کو. لیکن جب اس کو جوائن کریں کسی سے تو لمبی تا بن جاتی ہے وہ.
ٹھیک ہے، تو الف سے جوائن کر کے پھر وہ لمبی بن جاتی ہے، لیکن آن ہے وہ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یعنی آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، یہ چیز خوف رکھے گا دنیا میں، تو اس کو کیا ملے گی؟ جنتان، دو اسپیشل جنتیں اس کو ملیں گی. جنتیں تو بہت ساری اللہ کی ہے، جنت کا مطلب صرف ایک جنت تھوڑی، اللہ کے بے شمار جنتیں ہیں. ایسے نہیں کہ ایک جنت آپ کو مل گئی تو مجھے کیا ملے گی. اللہ کو وہ ہے کن فیکون والا معاملہ، ہو جا اور ہو جاتا ہے وہ معاملہ. تو اللہ کے یہاں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے چیز کا. تو جنتان، تو بہرحال تو آن اور عین والا معاملہ. تو اب مثلا یہ جواب دیجئے آپ اس میں سوال کیا ہوا؟ کم قلمن عندک. دیکھیے اس کو، کم قلمن عندک، سوال کیا ہے؟ کم قلمن عندک، کہ تمہارے پاس کتنی قلم. تو آپ یہ کہیے کہ میرے پاس 2 قلمیں ہیں، تو کیسے جواب دیں گے؟ آپ جواب دیجئے میرے پاس 2 قلم ہیں. عندی، ہاں، قلمان. کیسے جواب دیں گے ہم اس سوال کا؟ عندی قلمان. کم سیارتن عندک؟ عندی سیارتان، ہے نا. کم بیتن عندک؟ عندی بیتان. صرف 2 کو 2، آپ کے پاس 4 ہو کو مسئلہ نہیں، ہم کو 2 ہی بتانا ہے آج، ہے نا. صرف 2 کو استعمال ہے یہاں پر. تو کم قلمن عندک، تو اس کا جواب کیا بنا؟ عندی قلمان. عندی قلمان، میرے پاس 2 قلم ہے. دوسرا سوال کیا انہوں نے اب دوبارہ، کم کتابن عندک. کم کتابن عندک، آپ بتائیے 2 کتابیں آپ کے پاس. عندی کتابان. عندی کتابان، آن لگا دینے کا ہے صرف کتاب کے آخر میں. ہر لفظ جو استعمال کر اس کے آخر میں آن لگا دے رہا ہوں، بتا رہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں. 2 ہی بتانا. لیکن اب یہ بتائیے، بھلے یہاں پر 1 بورڈ ہو لیکن آپ بتائیں کہ 2 بورڈ ہے یہاں پر. کم سبورتن فی فصلکم. سبورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں ہے؟ وائٹ یا بلیک بورڈ، بلیک یا وائٹ بورڈ، رائٹنگ بورڈ. کم سبورتن فی فصلکم، ہمارے پاس تو 1 ہی ہے لیکن ہمیں بتانا ہے کہ 2 ہے. تو کیسے کہیں گے ہم؟ کم سبورتن فی فصلکم. جواب دیجئے اس سوال کا آپ. ہاں، کیسے جواب دیں گے؟ فی فصلنا سبورتان، یا فیہ سبورتان. فیہ سبورتان، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں ہم. تو کہہ سکتے ہیں کہ فی فصلنا سبورتان. فی فصلنا سبورتان، یا کہہ سکتے ہیں کہ فیہ سبورتان. فیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جو آسان لگے وہ کہیے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت. جی، تمہاری کلاس میں، فصل کا مطلب کلاس، کم کا مطلب تمہارا یا تمہاری. تو اس کے بعد ہے نمبر 4، کم ریالن عندک الآن یا لیلا. کم، انہوں نے ریال پوچھا ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس سوال کے بجائے ہم دوسرا سوال پوچھتے ہیں. اسی کے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے دینار ہے. کم دینارن عندک. کم دینارن عندک، آپ بتائیے آپ کے پاس 2 دینار ہے. عندی دیناران. کتنی دینار ہے ہمارے پاس؟ عندی دیناران، میرے پاس 2 دینار ہے. اس کے بعد کم اختن لک یا علی. کم اختن لک یا علی، آپ بتائیے کم اختن لک یا علی. آپ بتائیں اس کا جواب کیسے ہونا چاہیے. آپ علی ہیں، کم اختن لک یا علی. لی اختان. لی اختان. اخت کے آگے الف لام لگائیے گا. اخت کے آگے الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اختان. اختان. لی اختان، میرے پاس یا میری 2 بہنیں ہیں. نمبر 6 پر ہے کم عمن لک یا آمنہ. کم عمن لک یا مبشر. کم عمن لک یا مبشر. سوال سمجھ گئے آپ؟ کیا سوال ہے یہ؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ یہ تمہارے کتنے چچا؟ آپ بتائیے کہ 2 چچا ہیں، تو آپ جواب دیجئے. لی عمان. لی عمانی. لی عمانی. کتابانی. قلمانی. مسجدانی. جنتانی. آخر میں زیر پڑھیں گے اس کو. وہ عمان الگ لفظ ہے، یہ امن کا تثنیہ عمانی ہے نا. ایک طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ طالبن. لیکن 2 طالب علم تو کیا کہیں گے؟ طالبانی. وہ افغانستان والا طالبان نہیں ہے، یہ طالبن کا تثنیہ ہے، یہ طالبانی. طالبان 2 اسٹوڈنٹ، سمجھ میں. اس کے بعد جو ہے کم صدیقن لک یا محمد. کم صدیقن لک یا محمد. آپ کے کتنے دوست ہیں؟ لی صدیقان. لی صدیقان. دیکھیے 2 ہی آپ کے، ماشاءاللہ.
لی صدیقان، کم صدیقن لک، لی صدیقانی، لی صدیقانی، میرے پاس میرے 2 دوست ہیں۔ نمبر 8 کا سوال ہے کم طالباً جدیداً فی فصلکم، آپ بتائیے گا کم طالباً جدیداً فی فصلکم، کیسے جواب دینا چاہیے ہم نے اس سوال کا؟ کم طالباً جدیداً فی فصلکم، آپ نے جواب دینا ہے کہ ہمارے کلاس میں 2 نئے اسٹوڈنٹ ہیں، کیسے بنانا چاہیے؟ جی جی جدیدانی، کیسے جواب بنے گا اس کا؟ فی فصلنا طالبان جدیدانی، طالبان جدیدانی کا مطلب 2 اسٹوڈنٹ، 2 نئے اسٹوڈنٹ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کی کلاس میں؟ کم طالباً جدیداً فی فصلکم، آپ کی کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ آپ کے کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو ہمیں صرف 2 ہی بتانا ہے، تو ہم کہیں گے فی فصلنا طالبان جدیدان، فی فصلنا طالبان جدیدان۔ جی کم، جی کم، کم کا مطلب کتنا، بس کم کم، جی بس کتنا، کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں، ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 9 کا جملہ کم مسجدن فی قریتک یا زکریہ، کم مسجدن فی قریتک یا مبشر، کم مسجدن فی قریتک، سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے تو آپ جواب دیجئے اس کا، 2 ہی بتانا، لیکن آپ کو 2 مسجدیں ہیں آپ کے گاؤں میں، تو آپ جواب دیجئے کم مسجدن فی قریتک، تو آپ جواب بتائیے جی ہاں، فی قریتی مسجدانی، فی قریتی مسجدانی، میرے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، فی قریتی مسجدانی۔ اس کے بعد ہے کم فندقن فی ھذا الشارع، کم فندقن فی ھذا الشارع، سوال سمجھ رہے ہیں؟ اس روڈ پر کتنے ہوٹل ہیں؟ 2 ہی بتانا ہے ہمیں، تو کیسے جواب دیں گے ہم؟ کم فندقن فی ھذا الشارع، تو اس کا جواب بنائیے ٹرائی کر کے، جی فندقان، فی ھذا الشارع فندقانی، نہیں بس وہ ھذا نہیں، فندق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بس فندقان، جی ھذا نہیں، روڈ تو ایک ہی ہے نا، فی ھذا الشارع، اس روڈ پر صرف پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے ہوٹل ہے، تو ہمیں بتانا ہے فندقان بس، تو فی ھذا الشارع فندقان، فی ھذا الشارع، ہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ روڈ کتنے ہیں، ادھر روڈ نہیں پوچھ رہے ہے نا، تو ھذا نہیں ہے، وہ ھذا پر ایفیکٹ نہیں پڑے گا کچھ بھی، تو فی ھذا الشارع فندقانی، فی ھذا الشارع فندقانی، صرف پوچھ رہے کہ کتنے ہوٹل ہیں اس روڈ پر، تو اس روڈ پر 2 ہوٹل ہیں، فی ھذا الشارع فندقانی، اس روڈ پر 2 ہوٹلیں ہیں اس اسٹریٹ پر۔ اس کے بعد ہے کم اخن لکی یا سعاد، سعاد لڑکی کا نام ہے، ہم سعد بول دیتے ہیں کسی لڑکے کو، کم اخن لک، کم اخن لک یا سعاد، کیسے جواب بنے گا؟ جی لی اخان، اخان نہیں کہیں گے بلکہ اخوان کہیں گے، اس کے لیے ہم کیا کہیں گے ہم؟ یہ دیکھیے انہوں نے بتا دیا ہے، اس کا ایکسیپشن ہے الاخ، اس کا جو مثنیٰ آتا ہے نہیں تثنیہ، اخوان کہیں گے اس کو، تو لی اخوانی، لی اخوانی، مجھے میرے 2 بھائی ہیں، لی اخوانی۔ اس کو پڑھیے گا آپ، اس جملے کو پڑھیے آپ، ہاں ابنانی و بنتانی، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ خالد لہو ابنانی و بنتانی، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں خالد لہو ابنانی، کون بتا سکتا ہے اس جملے کو؟ نہیں دوبارہ آپ بتائیے، جی خالد لہو ابنانی و بنتانی، خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، یہ ابنان کیا ہے؟ یہ ابنان، ہاں کس کا تثنیہ ہے؟ یہ ابن کا، ابنان کس کا تثنیہ ہے؟ یہ ابن کا، اور بنتان کس کا تثنیہ ہے؟ بنت کا، ابنانی بنتانی، تو خالد لہو ابنانی و بنتانی، خالد کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ اسی طرح کہا جائے گا اس کو، خالد لہو ابنان، اس خالد کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ایکسپریشن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس انداز میں بولا جاتا ہے،
جب آپ اس کو یاد رکھیں گے اور استعمال کریں گے تو پھر آپ جو اس سے فیملیئر ہو جائیں گے. یہ اسٹائل ہے اس کا, ہے نا. میں جب شروع میں انسان جو ہے نا کوئی بھی لینگویج سیکھتا ہے تو بہت سارے ڈاؤٹ آتے ہیں, تو ڈاؤٹ کو جو ہے نا ذہن اس کو سائڈ میں رکھ کے جو چیزیں بتائی جا رہی ہے اس کو ایز اٹ از رکھنا چاہیے یاد. بعد میں جب آپ اس کو یاد رکھیں اور ویسے استعمال کریں تو وہ پھر آپ کی میموری کا پارٹ ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے اس سے فیملیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے جملہ, ایسے ہی بولنا چاہیے, ہے نا. جیسے کہ ہم شروع میں, اب ہم نے عربی مدرسے سے, ہماری تعلیم تو عربی مدرسوں سے, فراغت کے بعد ہم نے انگلش سیکھی. تو جب انگلش سیکھتے تھے تو بہت سارے ڈاؤٹ آتے تھے, لیکن سیلف اسٹڈی کی ہم نے انگلش کی, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی ٹیوشن نہیں, گھر میں بیٹھ کر ہی سیکھتے تھے الحمدللہ. لیکن وہ بہت ساری چیزیں آتی تھی تو اس کو سائڈ میں رکھ کے بس جیسے استعمال ہو رہا سینٹینس ویسے استعمال لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے اس کو. اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ تو ہر آدمی ایسے ہی استعمال کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہی استعمال ہوتا ہے. نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں, میگزین پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو ہر جگہ وہی پیٹرن سینٹینس کا. تو اس کا پتہ چلا کہ بھی یہ انگلش میں یہ بات جو ہے نا اسی طرح کہی, مفہوم تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات کہی جا رہی, لیکن سینٹینس کا پیٹرن وہی ہوتا تھا ہر جگہ. جب دیکھتا تھا میں تو سمجھ میں آیا کہ نہیں, اسی اسٹائل کا جو ہے نا جملہ استعمال کیا جاتا ہے اس مفہوم کے لیے. تو پھر اس کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے, اس کو یہ ایسے ہی استعمال کرنا ہے نا. تو جسے کہیں گے کہ بھی آپ کہاں سے ہے, فرام ویئر یو آر. جب ہم شروع میں پڑھ رہے تھے تو ہماری جو عربی انگلش بنانے کی کوشش کی تو بھائی آپ کہاں سے ہیں, ہمیں عربی تو معلوم تھی لیکن اس کی انگلش بنانے کی کوشش کی تو ہم نے کہا کہ فرام ویئر یو آر. لیکن دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ایسا نہیں بولتے ہیں, یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی انگلش ہے. دیکھا کہ فرام ویئر آر یو فرام لوگ بولتے ہیں ہمیشہ, ویئر آر یو فرام لکھنے میں بھی. تو اب سمجھ گیا کہ اچھا ویئر آر یو فرام ہی استعمال کرنا ہے نا. تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, تو ویسا یاد رکھنا چاہیے اس کو, پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسا ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خالد لہو ابنانی و بنتانی, خالد کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. اس کے بعد نمبر 2 کا جملہ آپ پڑھیے گا, فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان. فی ھذا البیت غرفتان اور کبیرتان, یہ تثنیہ کس کا ہے, یہ غرفتان اور کبیرتان. غرفتان غرفتن کا تثنیہ ہے اور کبیرتان کبیرتن کا تثنیہ ہے. تو ترجمہ کیا ہے اس جملے کا, آپ بتائیے. جی کیا جملہ, جس کا جو ترجمہ بنا فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان, فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان, اس گھر کے اندر 2 بڑے روم ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, کلمتان, کلمتن کا تثنیہ کلمتان, حبیبتن کا تثنیہ حبیبتان, ہے نا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. ثقیل کا مطلب بھاری نا, میزان کا مطلب ترازو. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان, خفیف کا مطلب ہلکا ہم نے پڑھا ہوا ہے, ثقیل اور خفیف پڑھا اسی کتاب میں ہم نے. ثقیل کا مطلب بھاری اور خفیف کا مطلب ہلکا. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن, ہے نا, خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. وہ 2 کلمے ایسے ہیں, دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے, خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل ہلکے ہیں وہ, لسان کا مطلب زبان. وہ ثقیلتان فی المیزان, لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. بولنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. وہ دونوں کلمے کون سے ہیں, کون سے 2 کلمے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے جملے, 2 جملے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ, بہت عظیم ہے. ان کا وزن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے میزان میں ہمارے ہم جب ہم پڑھتے رہیں گے نا اس کو سبحان اللہ و بحمدہ شعور کے ساتھ, اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہم 1 سیکنڈ کے اندر بھی نہیں ہے, وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے, لیکن میزان کے اندر ترازو میں بہت بھاری ہے وہ. تو دیکھیے کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان, یہ تثنیہ ڈوئل ہی چل رہا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اسی کا ہے تثنیہ وہ. تو جی آخری حدیث, اور پہلی حدیث کون سی ہے بخاری کی, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. بہرحال فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان, اس گھر کے اندر 2 بڑے بڑے روم ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 3 کا جملہ, فاطمہ لہا طفلان. آپ بتائیے گا, فاطمہ لہا طفلان صغیران, ہاں صغیران,
دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. فاطمہ لہا طفلان صغیران, فاطمہ کے دو چھوٹے بچے ہیں, فاطمہ کے دو چھوٹے بچے ہیں. آنکھ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ آنکھ کے لیے عین. کان کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہاتھ کے لیے کیا لفظ ہے؟ یا سر کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأسن. سر کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأسن. بال کے لیے ہے یاد؟ شعرن. شعرن. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے یاد ہے؟ بطنن. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ بطنن. سینہ یا چیسٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ صدرن. صدرن. پاؤں کے لیے کیا لفظ ہے؟ رجلن. پاؤں کے لیے کیا لفظ ہے؟ رجلن. گردن کے لیے کیا لفظ ہے؟ رقبتن یا عنقن. رقبتن یا عنقن. ٹھیک ہے. زبان کے لیے کیا لفظ ہے؟ لسان. لسان. یاد ہونا چاہیے یہ الفاظ. تو اب یہ جملہ پڑھیے آپ چوتھا. اذنانی جی و یدانی. دیکھیے عینن کا مطلب آنکھ, دو آنکھ کے لیے عینان. اذن کا مطلب کان, دو کان کے لیے اذنان. یدن کا مطلب ہاتھ, دو ہاتھ کے لیے یدان. رجلن کا مطلب پاؤں, رجلان کا مطلب دو پاؤں. اب ترجمہ کیجئے اس جملے کا آپ. جی جی دیکھیے لی عینانی و اذنانی, میری دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں. و یدانی, اور دو ہاتھ ہیں. و رجلانی, اور دو لیگ بھی ہیں. دیکھیے الفاظ آپ کو یاد ہے تو انہیں تسنیہ فوراً بن جاتا ہے آپ, ہے نا. تو وہی لفظ جو آپ نے آلریڈی یاد کیا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 5 کا جملہ ہے فی ھذا الحی. حیٌ محلے کو کہتے ہیں. حیٌ کا مطلب محلہ, ایریا. سعودیہ کے اندر لفظ حی کا استعمال ہوتا ہے. جی جی. اور یہاں پر منطقہ کہتے ہیں. وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ حیٌ محلے کو حی. حی کا مطلب ایریا, لیکن یہاں پر ایریا کے منطقہ استعمال کرتے ہیں. منطقہ ڈپلوماسیہ, ڈپلومیٹک ایریا. ٹھیک ہے. تو فی ھذا الحی مدرستان. فی جی فی ھذا الحی مدرستان. اس محلے کے اندر کتنے اسکول ہیں؟ 2 اسکول ہیں. فی ھذا الحی مدرستان. حی سعودیہ میں محلے کو کہتے ہیں, اور یہاں پر حی کا استعمال کم ہوتا ہے, منطقہ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایریا, ایریا محلہ, جس کو ہم محلہ کہتے ہیں. نمبر 6 کا جملہ ہے صلاۃ الفجر رکعتان. صلاۃ الفجر رکعتان کیا مطلب؟ ہاں فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں. صلاۃ الفجر رکعتان. فجر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں. نمبر 7 کا آپ بتائیے گا للبیت مفتاحان. مفتاحن کا مطلب ایک چابی. مفتاحن کا مطلب ایک چابی. 2 چابی کو کیا کہیں گے ہم؟ مفتاحانی. تو للبیت مفتاحانی کیا مطلب؟ گھر کی 2 چابیاں ہیں. للبیت مفتاحانی, گھر کی. جی لہذا البیت. جی لبیتی. جی لبیتی, میرے گھر کی کہیں گے تو لبیتی. اس گھر کی کہیں گے تو لہذا البیت. اور صرف گھر کی کہیں گے تو للبیتی. للبیت گھر کی. للبیت مفتاحانی, گھر کی 2 چابیاں ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 8 کا جملہ لمن. اچھا دیکھیے کل ایک چیز اور نئی پڑھی تھی ہم نے. ھذا کا جو ڈول پڑھا تھا ھذانی. ھذا کا ڈول کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ھذانی. اور ھذہ کا ڈول کیا پڑھا تھا؟ ھاتانی. ھذہ کا ڈول کیا پڑھا تھا؟ ھاتانی. ھذانی و ھاتانی. مؤنث کے لیے ھاتانی, مذکر کے لیے ھذانی. تو دیکھیں یہاں پر جملہ ہے لمن ھاتان البقرتان. بقرتن کا مطلب کیا ہے؟ گائے. بقرتن ایک گائے کو کہتے ہیں, 2 گائے کو کہیں گے بقرتان. بقرتان. تو لمن ھاتان البقرتان. آپ بتائیے گا اس کا ترجمہ. لمن ھاتان البقرتان. یہ 2 گائے کس کی ہیں؟ ہاں لمن کا مطلب کس کی ہے, کس کا, یہ کس کی. تو لمن ھاتانی. ھاتانی کیوں کہا یہاں پر؟ ھذانی کیوں نہیں کہا؟ یہ ھذہ کا مؤنث ہے ھاتانی, اور بقرہ جو لفظ مؤنث ہے اس لیے ھاتانی. تو مذکر کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ ھذانی. اگر آپ کسی سے یہ پوچھے کہ یہ 2 کتابیں کس کی, تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ لمن ھذان الکتابان. کسی سے اگر یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں, لمن ھذان
کتابان. لیکن کسی سے پوچھنا ہوگا کہ یہ دو گائے کس کی ہے, یہ دو گاڑیاں کس کی ہے, یہ دو, ہاں کسی سے پوچھنا ہو یہ دونوں گاڑیاں کس کی ہے تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ لمن ہاتان السیارتان, لمن ہاتان السیارتان, یہ دونوں کاریں کس کی ہیں؟ تو ہادان اور ہاتان, ہادان اور ہاتان یہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جواب کیا ہوا؟ ہما للفلاح, ہما للفلاح. کیا مطلب؟ جی یہ دونوں کس کی ہیں؟ کسان کی ہے, کسان کی ہے. تو ہوا کہتے ہیں ہم ایک کو, ہما کا مطلب دو اور ہم کا مطلب بہت سارے ہے نا. انتا کا مطلب تم ایک, انتما کا مطلب تم دو, انتم کا مطلب تم سب. تو ہما اور انتما ایڈیشنل, اس کو ہم نے اس ٹائم نہیں بتایا تھا تاکہ جو ہے نا آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے وہ چیزیں. تو یہ آسان ہے, یہ انتما ہے نا. اس کے بعد نمبر 9 کا جملہ احادان الطبیبان من انکلترا. دیکھیے آپ غور کیجیے جملے پر, احادان الطبیبان من انکلترا کیا مطلب اس جملے کا؟ یہ دو ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں. سوال کیا یہ, جی احادان الطبیبان من انکلترا, کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ کے ہیں؟ کیا یہ دو ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں؟ تو جواب ملا لا ہما من فرانسا, لا ہما من فرانسا, نہیں وہ دونوں فرانس کے ہیں. ہما کہا ہے نا, ایک ہوتا تو ہوا کہتے, ایک ہوتا تو ہوا کہتے, بہت سارے ہوتے تو ہم کہتے, دو ہے تو ہما کہنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 10 کا جملہ ہے فی قریتی مسجدان صغیران. فی قریتی مسجد, آپ بتائیے گا اس کو, فی قریتی مسجدان صغیران کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ میرے گاؤں میں جی دو چھوٹی مسجد. بالکل صحیح. فی قریتی مسجدان صغیران, میرے گاؤں میں دو چھوٹی مسجدیں ہیں. فی قریتی مسجدان صغیران, صغیر کا تثنیہ صغیران, کبیر کا تثنیہ کبیران ہے نا. ہادہ کا ہادان, ہدی کا ہاتان, ایسی چلے گا وہ نمبر. تو یہ سمجھ میں آ گیا نا. اچھا یہ دیکھیے, یہ دیکھیے یہاں پر خالی جگہ پر کیجیے, یہاں پر کم, یہ دیکھیے گا مبشر, یہاں خالی جگہ میں کچھ لفظ رکھیے آپ مناسب, کوئی بھی لفظ رکھیے آپ کو جو سوٹیبل لگتا ہو. کیا رکھ کچھ, ہاں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ تمہارے پاس کتنی قلم؟ ہاں کیا رکھا ہم نے؟ کم قلمن عندکا, کم قلمن عندکا, آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ کم قلمن عندکا. اس کے بعد جو ہے نا, اب اس نمبر 2 کے جملے پر بھی رکھیے آپ ہی. کم جی کم بیتکان لگا. دوبارہ غور کیجئے اور کیا لگانا ہے مناسب لگائیے. کم بیتکان, پہلے پوچھ رہے تھے, دیکھیے غور کیجئے, پہلے پوچھ رہے تھے عندکا, بعد میں پوچھ رہے لکا. پہلے سوال کیا ہے؟ کم عندکا, دوسرے میں پوچھ رہے کم لکا. کم اخن لگا. ہاں کیا لگانا چاہیے ہم نے یہاں پر؟ لکا. اس کا مطلب کوئی رشتے کے بارے میں کچھ لفظ پوچھ رہے ہیں, یہ کہ آپ کو کتنے بھائی یا بہنیں ہیں یا کتنے چچا ماموں ہیں. تو لکا اور عندکا میں یہی فرق ہے. تو پہلے میں ہم کہہ رہے تھے کم قلمن عندکا, تو جملہ صحیح ہوا. اب یہاں پر کم کتابن لکا نہیں کہیں گے, اب ہم یہاں کم اخن لکا, کم عمن لکا, کم خالن لکا, کم اختن لکا. رشتہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر لکا سے. تو کیا کہا ہم نے, آپ نے کیا پوچھا یہاں پر؟ کم اخن لگا. کم اخن لکا, کیا مطلب آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ کم اخن لکا, آپ کے کتنے بھائی ہیں. نمبر 3 کا جملے خالی جگہ آپ پر کیجئے. ہاں فندق نہیں کہیں گے ہم, کیا کہنا چاہیے؟ کم فندقن کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ لیکن اگر آپ کو مسجدیں پوچھنا ہو کہ اس روڈ پہ کتنی مسجد ہے, کم مسجدن فی ھذا الشارع, کیسے پوچھیں گے ہم اس روڈ پہ کتنی مسجد ہے؟ کم مسجدن فی ھذا الشارع, اس روڈ پر کتنی مسجدیں ہیں. کیا مطلب؟ محطتن, جی کم محطتن فی ھذا الشارع. جی اس کے بعد نمبر 4 کے جملے میں آپ ٹرائی کیجئے گا, کم اور اس کے بعد فی قریتی کا, اس کے لیے مناسب کوئی لفظ رکھیں یہاں پر. کم اور فی قریتی کا کچھ بھی لگائیے, کوئی بھی لفظ لگائیے مناسب. کم فی قریتی کا, ہاں کچھ بھی لگائیے, صحیح ہے. کم مدرستن فی قریتی کا, آپ کے گاؤں میں کتنے اسکول ہیں؟
कम मदरसतन फी क़रियतिका, फी क़रियतिका नहीं पूछ रहे हैं हम, किसी से पूछना है, आपने सवाल करना है किसी से कि कम मदरसतन फी क़रियतिका, आपके गांव में कितने स्कूल हैं। उसके बाद नंबर 5 पर है, आप जवाब, आप सवाल कुछ रखिए इसमें मुनासिब लफ्ज़, कम फी फस्लिकुम, कम फी फस्लिकुम, आप बताइए इसमें कुछ लफ्ज़। हाँ, कम सुब्बूरतन फी फस्लिकुम, कम सुब्बूरतन फी फस्लिकुम, आपके क्लास में कितने बोर्ड लगे हुए हैं। तो कम कुर्सियन, हाँ, कम तालिबन, है ना, बताया ना फार्मूला, वाहिद इस्तेमाल करना है, 2 ज़बर लगाना है, ये फार्मूला लगाना है आपको। कम तालिबन, कम सुब्बूरतन, कम कुर्सियन, कम मक्तबन, कम हम्मामन, कम मतबखन, है ना। तो वाहिद इस्तेमाल करना है और 2 ज़बर लगाना है उस पर, ठीक है। उसके बाद है कम, और ये देखिए अब कौन लगा सकता है, आप ट्राई कीजिए इसमें, आप लगाइए कम और फिस सना, सना का मतलब मालूम है आपको, साल। तो अब यहाँ पर क्या लफ्ज़ मुनासिब होना चाहिए, आप लगाइए। कम महीने को क्या कहते हैं, शहर कहते हैं, तो अब लगाइए लफ्ज़ शहर, कम शहरन फिस सना, कम शहरन फिस सनती, क्या मतलब होना चाहिए जुमले का, साल में कितने महीने हैं। कम शहरन फिस सना, कम शहरन फिस सना, साल, कम यौमन, कम यौमन फिस सना, कम उसबुअन फिस सना, तो जो भी लगाना है लेकिन फॉर्मेट वही है, स्टाइल वही है, ठीक है। तो कम उसबुअन, कम यौमन, कम शहरन फिस सना। उसके बाद है लंबे 7 पर, कम और लिद्दर्राजा, कम और लिद्दर्राजा, कम लिद्दर्राजा, क्या लफ्ज़ लगना चाहिए, कल पढ़ा हमने अजला, अजला का मतलब व्हील, अजला, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, कम अजलतन लिद्दर्राजा, साइकिल के कितने व्हील हैं, 2, कम अजलतन लिद्दर्राजा, साइकिल के कितने व्हील हैं। तो अजला का मतलब कल ही पढ़ा हमने, तो उसको याद रखिएगा। उसके बाद है कम और फी गुरफतिका, आप ही बताइएगा, कम और फी गुरफतिका, मुनासिब लफ्ज़ रखिए यहाँ पर आप, कम फी गुरफतिका, कुछ भी लफ्ज़ रखिए जो मुनासिब हो जाए। हाँ सही है, कम सरीरन फी गुरफतिका, कम सरीरन फी गुरफतिका, आपके रूम में, कम कुर्सियन फी गुरफतिका, कम सरीरन फी गुरफतिका, कम हम्मामन फी गुरफतिका, कम मिरवाहतन, जी कम मिरवाहतन फी गुरफतिका, तो कम मक्तबन, कम कुर्सियन, कम मिरवाहतन, कम हम्मामन, कम सरीरन, तो फी गुरफतिका सब चलेगा उसके साथ में। उसके बाद जो है ये ख़त्म हो गया यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब यहाँ पर हादा कलमुन, हादा कलमुन, इसका डुअल बनाइए, हादानी कलमानी, हादा कलमुन का डुअल क्या बनेगा, हादानी कलमानी, हादिही मिस्तरतुन, तो इसका क्या बनना चाहिए, हातानी मिस्तरतानी, मिस्तरतुन का मिस्तरतानी, हातानी मिस्तरतानी। हादा तालिबुन, इसका डुअल बनाइए आप, हादा तालिबुन आप बनाइए, मिस्तरा स्केल को, कल पढ़ा हमने स्केल को, हादानी तालिबानी, हादा तालिबुन का डुअल क्या बनेगा, हादानी तालिबानी, हादिही तालिबतुन, आप बताइएगा, नहीं दोबारा गौर कीजिए, हादिही तालिबतुन, क्या डुअल बनना चाहिए इसका, हातानी तालिबतानी, जी जी हातानी तालिबतानी, चूँकि लफ्ज़ तालिबा मुअन्नस है तो हम हातानी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मुज़क्कर लफ्ज़ है तो हादानी, ठीक है, हादिही का मुअन्नस है वो, हातानी डुअल। उसके बाद है हादर रजुलु मुदर्रिसुन, आप गौर कीजिए इसका डुअल बनाइए जुमले का, हादर रजुलु मुदर्रिसुन, इसका डुअल बनाइए, सही, हादान रजुलान मुदर्रिसान, इस जुमले का डुअल क्या बनेगा, हादानी अर्रजुलानी मुदर्रिसानी, हादानी अर्रजुलान मुदर्रिसान, ये दोनों आदमी कौन है, टीचर है, बात आ रही समझ में, हादानी अर्रजुलान, हादर रजुल का हादानी रजुलानी, और फिर मुदर्रिस का मुदर्रिसानी, सबका डुअल बनाने का है, हादा का भी बनाना है, रजुल का भी और मुदर्रिस का भी,
تو ہاذا کا ہاذانی، الرجل کا الرجلانی، اور مدرس کا مدرسانی، تو بنا ہاذان الرجلان مدرسانی. یہ دونوں آدمی کون ہے؟ ٹیچر ہے. اس کے بعد ہے ھذا الطالب، آپ بتائیے گا ھذا الطالب من الہند، ھذا الطالب من الہند، ھذان الطالبان من الہند. الہند کا ڈول نہیں بنے گا، ہند تو ایک ہے. تو ھذان الطالبان من الہند، یہ دونوں اسٹوڈنٹ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ھذہ الساعۃ من الیابان، ھذہ الساعۃ ساعتان من الیابان. کیا بنا اس کا؟ ھاتان الساعتان من الیابان. یہ دونوں گھڑیاں کہاں کی ہیں؟ جاپان کی ہے. یہ دونوں کاریں جاپان کی تو کیسے کہیں گے؟ من الیابان، ھاتان السیارتان من الیابان. یہ دونوں کاریں کہاں کی ہیں؟ جاپان کی. ھاتان السیارتان من الیابان. گھڑی، جی گھڑی بھی ہوتا ہے اور اور بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ھذہ السیارہ للمدیر، ھذہ، آپ بتائیے گا ھذہ السیارۃ للمدیر، اس کا ڈول بنائیے للمدیر. ھذہ السیارہ کا کیا بنے گا؟ ھاتان السیارتان للمدیر. یہ دونوں کاریں کس کی ہیں؟ مدیر کی ہیں، پرنسپل یا مینیجر. اوپر پانچویں نمبر پہ جو تھا ھذا الرجل مدرس، ہاں تو ھذان الرجلان مدرسان. مدرسان کیوں ہوگا؟ تو مدرس کا ڈول بنانا پڑے گا نا آپ کو. رجل ہو گیا دونوں. ہاں تو دونوں آدمی، دونوں بھی ٹیچر ہے نا. تو ھذان الرجلان مدرسان. جو اس کو ڈول میں کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ اردو میں چھوڑ دیجیے آپ. اردو میں، یہاں پر اردو میں سوچنا ہی نہیں ہے آپ نے، اردو میں نہیں سوچیے. ھذان الرجلان مدرسان، ھذان الرجلان مدرسون کہیں گے تو ایک ہی آدمی ٹیچر بن رہا ہے وہاں تو. لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ دونوں ٹیچر ہیں، یہ دونوں آدمی ٹیچر ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ ھذان الرجلان مدرسون، تو آپ دو آدمی کی بات کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر ہے. ہمیں بتانا ہے کہ دونوں ٹیچر ہے. تو مدرسون کہیں گے تو ایک ہی ٹیچر رہے گا نا پھر تو مدرسان کہیں گے تو دونوں ٹیچر بنیں گے پھر، ہے نا. اس کے بعد ہے اس کے بعد لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح. ہم جب عربی پڑھیں نا تو عربی ہی میں، عربی پر ہی فوکس کرنا ہے. جب آپ جو ہے نا اپنی زبان میں فوکس کر کے عربی میں چلیں گے تو گڑبڑ ہوتی ہے. جیسے کوئی عربی زبان ہے، اردو کے 3 جملے لیتے ہیں ہم، کہتے ہیں کہ بھی میں راستے میں ہوں. کیا کہتے ہیں ہم؟ میں راستے میں ہوں. اب آپ جو ہے نا میں راستے میں ہوں اردو میں بول رہے ہیں اور شروعات ہے انگلش کی، تو آپ انگلش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیسے انگلش بنائیں گے؟ آئی ایم ان دا وے کہیں گے آپ. جب آپ اردو میں سوچ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ آئی ایم ان دا وے کہنا ہوگا آپ کو، چونکہ آپ اردو میں سوچ رہے ہیں. آپ اردو میں نہیں سوچیے، آپ جو لفظ انگلش میں جو بولا جاتا ہے، جیسا فریز ہے انگلش کا ویسے ہی بولیے. آپ اردو کو چھوڑ دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں، انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم آن دا وے، کہتے ہیں آپ آئی ایم آن دا وے کہتے ہیں. لیکن اردو میں کہتے ہیں میں راستے میں ہوں، میں راستے پر ہوں تو نہیں کہتے آپ. تو آپ جو ہے نا اپنی زبان کے ساتھ دوسری زبان کو جوڑیں گے تو بہت سارا کبھی کبھی کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری جگہ صحیح بھی ہوتا ہے نا. تو یہی چیز اگر عربی، کوئی عربی اگر بات کر رہا ہو، اس کو جو ہے انگلش تھوڑی سی آتی ہو، تو اسے تو معلوم ہے کہ فی الطریق، کہ انا فی الطریق. عربی بیرونی کوئی بات کر رہا ہو تو وہ برابر عربی میں کہے گا انا فی الطریق. لیکن جب اس کو انگلش میں بات کرنا ہوگا تو اس کو انگلش نہیں آتی بالکل، تو وہ کہیں گا کہ بھی آئی ایم ان دا وے. وہ بھی یہی کام کرے گا، آئی ایم ان دا وے کہے گا. ان دا وے کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط مفہوم ہو گیا اس کا، ہے نا. تو ہمیشہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں سوچیں گے تو ترجمہ غلط ہوتا ہے پھر. تو بہرحال اس کو جو ہے ہم جس زبان کو پڑھ رہے اسی کو فوکس کرنا چاہیے ہم نے. تو لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، اس کا ڈول بنائیے آپ مفتاحان، لمن ھذان المفتاحان. اب یہ دیکھیں لمن ھذہ الملعقہ، ملعقہ کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں ہے لفظ ملعقۃ کا مطلب چمچ. لمن ھذہ الملعقۃ، لمن ھذہ الملعقۃ، آپ بنائیے لمن ھاتان الملعقتان، لمن ھاتان الملعقتان. ھذہ کا کیا بنانا ہے ہم نے؟ ھاتان، لمن ھاتان الملعقتان. جی تو ھذہ کا ھاتان بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کل جو ہے نا نئے الفاظ پڑھے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کم پڑھا ہوا ہے اور اس کا استعمال پڑھ لیا ہے ہم نے. کم جو ہے، کم کے بعد جو بھی پوچھ رہے ہیں آپ تو واحد کی شکل میں پوچھنا ہے آپ نے، اور 2 زبر لگانے کا ہے اس پر، ہے نا. اس کے 2 بنائیے، ڈول بنائیے، ڈول بنائیے.
آپ بنائیے اس کا. ہاں ہاں ولدان ہاں لغتان ملعقتان مدرسان جی بابان ہاں ہاذان ہاتان ہاذان اور ہاتان. بالکل تاجران اردو میں کہتے ہیں جمع کی شکل میں, لیکن اردو عربی میں جو ہے نا ڈوئل ہے, وہ تو اردو میں جا کے جمع ہو جاتا ہے. ایک مسلم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ دو مسلم کو کیا کہیں گے ہم؟ مسلمان. لیکن اردو میں جا کے مسلمان جو ہے جمع میں ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو بولتے ہیں یہی ہے دراصل, وہ فارسی میں کہتے ہیں وہ مسلمان. ہم مسلمان جو بولتے ہیں مسلمان ہے, وہ اصل میں مسلمون کا ڈوئل ہے مسلمان, تو دو مسلم ہوتے ہیں لیکن ہم پوری قوم کو مسلمان بولتے ہیں. ہاں وہ سب اردو کے اندر جب سب جمع ہے, جب وہ الگ ہے اردو کے اندر. تو جب ہم عربی میں کہیں گے مسلمان تو اس کا مطلب دو ہی مسلم ہوگا, لیکن ہم پوری قوم کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ہاں تو بہرحال تو یہ جو ہے ڈوئل ہے. مسلمان اردو میں جمع ہے, عربی میں جو ہے ڈوئل ہے. عربی میں اگر کہنا ہوگا تو پھر مسلمون کہنا ہوگا آپ کو. ہاں تیسرا تو مسلمون کا ڈوئل ہے مسلمان. جی الدرس التاسع عشر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, ایزی ہے. الدرس التاسع عشر پیج نمبر دیکھیے 105 پر. ہم چونکہ ہمیں رمضان سے پہلے ختم بھی کرنی کتابیں, تو انشاءاللہ ایزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ریڈ کرتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں ساتھ میں, ٹائم نہیں ہمارے پاس. پیج نمبر 105 پر دیکھیے گا. یہ 105 کو عربی میں کیا کہیں گے ہم؟ 105 کو کیا کہیں گے ہم عربی میں؟ میہ و خمسہ. کیا کہیں گے ہم؟ میہ و خمسہ کہیں گے. جب بڑا فگر آ جائے تو بڑا فگر پہلے کہیں گے, اس کے بعد چھوٹا فگر کہیں گے. تو ہم کہیں گے میہ و خمسہ, خمسۃ عشر. جی تو الدرس التاسع عشر 25. ابھی گنتی آ رہی ہے تو انشاءاللہ گنتی پر اگلے ہفتے گنتی لکھ کر دیں گے, لیکن آج اس سبق میں گنتی بتا رہے ہیں دراصل. یہ تو لیسن نمبر کیا ہے؟ الدرس التاسع عشر. تاسع عشر کا مطلب 19, تسع عشر کا مطلب 19, علیہا 19 قرآن کے اندر فرشتوں کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے. تو المدیر دیکھیے میں پڑھتا ہوں, اس کو تھوڑا غور کیجیے گا اور میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. مدیر و مدرس کی بات چل رہی ہے. المدیر ٹیچر نے کہا, آپ انشاءاللہ بہت سارا سمجھ بھی جائیں گے بغیر سمجھائے. مدیر نے کہا کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. دوبارہ سنیں, کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ. ترجمہ بتا سکتا ہے کوئی؟ جی اے شیخ صاحب, آپ کے کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ شیخ سے مراد ٹیچر, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر ہو سکتا, عالم بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. جی تو شیخ عام طور پر عالم دین کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عرب جو دینی اسکالر ہوتے ہیں ان کو ہی شیخ کہتے ہیں عربی میں. تو کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ, یا شیخ اے شیخ صاحب آپ کے کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ کم طالبا جدیدا, کتنے نئے طالب علم ہیں؟ فی فصلک آپ کے کلاس میں, یا شیخ اے شیخ صاحب آپ کے کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ تو ٹیچر نے جواب دیا فیہ عشرۃ طلاب جدد. فیہ عشرۃ طلاب جدد. عشرہ کا مطلب کتنا ہوتا ہے؟ 10. عشرہ کا مطلب 10. تو مدرس نے کہا فیہ یعنی فی الفصل, لفظ فصل کی طرف اشارہ ہے. فیہ یعنی اس فصل کے اندر, ہاں کلاس میں, عشرۃ طلاب جدد, کتنے نئے طلبہ ہیں؟ 10. فیہ عشرۃ طلاب جدد. دیکھیے پہلے اوپر پوچھا تھا جدیدن, لیکن جب طلاب جمع استعمال کر رہے ہیں تو جدد استعمال کر رہے ہیں, طلاب جمع استعمال ہو رہی ہے یہاں پر. اب یہ تو یہ سوال نہیں ہے نا, یہ جواب ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال کے ساتھ میں واحد استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, سوال کے اندر ہی صرف اور فارمولہ ہے. تو اب جب ہم گنتی بتائیں گے کل یا اگلے ہفتے انشاءاللہ تو وہ سمجھ میں آئے گی آپ کو. تو فیہ عشرۃ طلاب جدد, اس کلاس میں 10 نئے طلبہ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ المدیر, پھر مدیر نے کہا من این ہم. من این ہم کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ من این ہم, وہ سب کہاں سے؟ جو عشرہ ہے, جو طلاب عشرہ جو ہے, عشرۃ طلاب جدد آپ کے کلاس کے اندر ہیں, وہ من این ہم
وہ کہاں سے ہیں, ویئر آر دے فرام, کہاں سے ہیں وہ لوگ. کلہم من بلد واحد, کلہم من بلد واحد, ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ کلہم من بلد واحد, کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں, ایک ہی کنٹری سے ہیں؟ تو ٹیچر نے جواب دیا لا ہم من بلاد بلد کی جمع بلاد, بلد کی جمع بلاد, واکثروا فیہا الفساد, قرآن کے اندر 30 پارے میں بلد کی جمع بلاد, بلد مطلب ملک, کنٹری. تو کہا کہ لا نہیں, ہم من بلاد مختلفۃ, مختلفن کا مؤنث مختلفۃ, ہاں عربی ہی کا لفظ ہے, یہ عربی ہی کا لفظ ہے جی, ڈیفرنٹ کے معنی میں. تو بلد کی جمع بلاد, تو ہم من بلاد بلاد مختلفتن, مختلفن کیوں نہیں کہا انہوں نے, مختلفتن کیوں کہا, مؤنث کیوں استعمال کیا؟ کو بتا سکتا ہے؟ جمع ہے, لفظ بلاد جو ہے جمع ہے, تو جب لفظ جمع شمار ہوتا ہے, جب ہوتا ہے تو مؤنث کے حکم میں سمجھایا جاتا ہے. کوئی بھی لفظ جب جمع ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ اس لیے بلاد مختلفتن کا, مختلفن نہیں کہا, مذکر نے استعمال کیا. تو کہا کہ ہم بلاد مختلف, ہم من بلاد مختلفتن, یہ سب ہاں وہاں پر نہیں استعمال کریں گے, پھر مختلف وہ نہیں استعمال کریں گے. منہم, اچھا پھر بتا رہے کہ ہم منہم ثلاثۃ طلاب من الفلبین, منہم ثلاثۃ طلاب من الفلبین, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے 3 طالب علم کہاں کے ہیں؟ فلپین کے ہیں, فلپائن کے ہیں. واربعۃ طلاب من الیابان, اور 4 طالب علم جاپان کے ہیں. یابان کا مطلب جاپان. وطالبان, دیکھیے یہ طالبان افغانستان والا نہیں, وطالبان من الصین, وطالبان من الصین, اور 2 طالب علم کہاں کے ہیں؟ چائنا کے ہیں. الصین کا مطلب چائنا. وطالب واحد من مالیزیا, وطالب واحد من مالیزیا, اور ایک اسٹوڈنٹ کا ہے ملیشیا کا ہے, ملیشیا کا ہے. ملیزیا یعنی ملیشیا, ملیشیا جس کو ہم کہتے ہیں. پھر مدیر نے پوچھا فی فصل کا, فی فصل کا طلاب من امریکہ, فی فصل کا طلاب من امریکہ, کیا مطلب؟ کیا آپ کے کلاس میں کوئی طالب علم طلبہ جو ہے امریکہ کے بھی ہیں؟ فی فصل کا طلاب من امریکہ, کیا آپ کے کلاس میں امریکہ کے بھی طلبہ ہیں؟ تو مدرس نے کہا نعم فیہ 7 طلاب من امریکہ, کیا مطلب؟ جی جی جی, کلاس 7 طلبہ جو ہیں امریکہ کے بھی ہیں. نعم جی, فیہ یعنی فی الفصل ہے نا, کلاس میں 7 طلاب, 7 طلبہ ہیں, کہاں کے؟ من امریکہ, 7 طلبہ امریکہ کے بھی ہیں. پھر مدیر نے پوچھا اور بھی, ہم جددن, ہم جددن, کیا مطلب؟ کیا وہ سب نئے ہیں؟ ہم جددن, جو ہے سوال کا ہے, اور ہم جو ہے ہم, ہم اردو میں ایسا پڑھیں گے, اہم پڑھ لیں گے آپ نے, تو اہم نہیں پڑھیے گا اس کو, اردو کو چھوڑ دیجئے ابھی, ہے نا, وہم ہو جائے گا. تو ہم جددن, ہم جددن, کیا وہ سب نئے ہیں؟ تو مدرس نے کہا لا ہم قدامہ, قدیم کی جمع قدامہ. دیکھیے جدید کی جمع جدد آپ کو یاد ہو گئی, اب قدیم کی جمع بھی یاد رکھنا ہے آپ نے, قدامہ. قدیم کی جمع قدامہ, جدید کی جمع جدد. جی لا نہیں, ہم قدامہ, وہ سب قدیم ہے, سینئر ہے, وہ جونیئر نہیں ہے. مدیر نے کہا کم طالباً, 5 منٹ میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ. مدیر نے کہا کم طالباً فیہ من اوروبا, کم طالباً فیہ من اوروبا, کلاس کے اندر یورپ کے کتنے طالب ہیں؟ اوروبا یعنی یورپ, اوروبا یعنی یورپ. کم طالباً فیہ من اوروبا, اس کلاس میں, فیہ یعنی فی الفصل, فصل کے اندر کتنے طالب علم ہیں یورپ کے؟ فی ہے مطلب فی الفصل, ہاں ہاں اس میں نا, ہاں ان اٹ. تو مدرس نے کہا فی ہی یعنی فی الفصل, ان اٹ, فی ہی 5 طلاب من انگلترا. کیا اب یورپ کے بتا رہے ہیں, یورپ کنٹریز کے کہاں کے بتا رہے ہیں, تو اب یورپ کے کتنے ہیں بتا رہے کہ ہاں بھئی اس میں یورپ کے بھی ہے, تو بتا رہے کہ فی 5 طلاب من انگلترا, 5 جو ہے انگلینڈ کے ہیں طلبہ اس میں. انگلترا یعنی انگلینڈ, 5 یعنی 5, گنتی آئے گی انشاءاللہ, گنتی رٹائیں گے آپ کو.
اس کے بعد وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 طلبہ جرمنی کے ہیں. المانیہ یعنی جرمنی، المانیہ یعنی جرمنی. کنٹریز کے نام بھی یاد رکھنا اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 طلبہ جرمنی کے ہیں. وستۃ طلاب من فرنسا، اور 6 طلبہ، ستہ یعنی 6، ستہ یعنی 6. وستۃ طلاب من فرنسا، اور 6 طلبہ کہاں کے ہیں؟ فرانس کے ہیں، فرانس کے ہیں، فرنسا، فرانس. وتسعۃ طلاب من اليونان، وتسعۃ طلاب، تسعہ یعنی 9. وتسعۃ طلاب، اور 9 طلبہ کہاں کے؟ یونان کے، گریس کے ہیں. یونان کا مطلب گریس، یونانی دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو گریس. جی ہاں یونان، جی یونان. وتسعۃ طلاب من الیابان، اور نئے طلبہ کہاں کے ہیں؟ یونان کے، من الیونان. مدیر نے کہا شکراً یا شیخ، شکراً یا شیخ، تھینک یو، تھینک یو، شکراً یا شیخ. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو یاد ہے؟ آپ بتائیے. واحد. 2 کو کیا کہتے ہیں؟ اثنین. 9 کو کیا کہتے ہیں؟ تسعہ. 9 کو کیا کہتے ہیں؟ تسعہ. 8 کو کیا کہتے ہیں؟ ثمانیہ. 8 کو کیا کہتے ہیں؟ ثمانیہ. 7 کو کیا کہتے ہیں؟ سبعہ. 7 کو سبعہ. 6 کو ستہ. 6 کو ستہ. 5 کو خمسہ. تو یہ 10 تک گنتی مضبوط یاد کرنی ہے ہمیں. آگے پیچھے کیسے بھی جب بولا جائے تو فوراً گنتی وہیں سے آنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ بھی، آپ کو کہا جائے کہ بھی 6 بتائیے تو آپ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ. ہاں ستہ. ایسا نہیں چاہیے ہم کو. 6 کہا تو ستہ آنا چاہیے. اس انداز میں ہمیں سیکھنا ہے نا. ہاں کرائیں گے نا، ہم کرائیں گے انشاءاللہ. ہم اگلے ہفتے لکھ کر بھی دیں گے اور رٹائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جو ہم نے بہت سارے سوالات، جوابات، تعارف کے جملے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم زبان بھی کھولیں لوگوں سے. اگر آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کیا آپ شادی شدہ ہے، حل انت متزوج، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حل انت متزوج، تو آپ دونوں جواب دیجئے کہ میں شادی شدہ اور میں شادی شدہ نہیں ہوں. جی ہاں. تو اگر آپ شادی شدہ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم انا متزوج. اور غیر شادی شدہ ہو تو کیا جواب؟ لا انا غیر متزوج، لا انا غیر متزوج. یا تو پھر لا انا اعزب، اعزب بھی کہتے ہیں، اعزب بھی کہتے ہیں بیچلر کو یا سنگل کو، اعزب بھی کہتے ہیں یا غیر متزوج بھی. اس کے بعد جو ہے نا جی کیا تم عربی زبان جانتے ہو؟ مثلا کوئی سوال کرے حل تعرف العربیہ، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے تھوڑی عربی معلوم ہے، سیکھ رہا ہوں. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. 2 جملے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پہلا جملہ یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، پھر 2 اور جملے یاد رکھنا ہے ہمیں. آج کا پہلا جملہ کیا یاد رکھنا ہے ہم نے؟ ابھی کیا بتایا ہم نے؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حل انت متزوج، حل انت متزوج. تو 2 جواب کیا بتائے ہم نے؟ جی لا انا غیر متزوج یا لا انا اعزب. یہ ایک جملہ ہے. اب دوسرا جملہ اور یاد رکھیے، 2 جملے یاد رکھنا ہے زال کے، زی کے ساتھ میں، زا کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے نا حل تعرف العربیہ، کیا آپ کو عربی معلوم ہے؟ کیا آپ کو عربی معلوم ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے کہ نہیں تھوڑی معلوم ہے مجھے، ہے نا، کہ مجھے زیادہ نہیں معلوم. کیا کہنا ہے ہمیں؟ کہ مجھے زیادہ نہیں معلوم، سیکھ رہا ہوں. کیا جواب دینا ہم کو؟ زیادہ نہیں معلوم، سیکھ رہا ہوں. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا اعرف کثیراً. زیادہ نہیں معلوم تو کیا کہیں گے ہم؟ لا اعرف کثیراً اتعلم. اتعلم. زیادہ نہیں معلوم، سیکھ رہا ہوں. حل تعرف العربیہ، اس کا جواب کیا دیں گے؟ لا اعرف کثیراً. لا اعرف کثیراً، I don't know much. زیادہ نہیں معلوم مجھے. I am learning، سیکھ رہا ہوں. تو کیا کہیں گے؟ اتعلم. اتعلم. حل تعرف العربیہ؟ لا اعرف کثیراً. کثیراً، کثیر کا مطلب کثیر، ہم اردو میں کہتے کثیر کا مطلب زیادہ، ہے نا. تو لا اعرف کثیراً اتعلم. اتعلم کا مطلب سیکھ رہا ہوں، زیادہ نہیں معلوم میں سیکھ رہا ہوں. تو لا اتعلم، لا اعرف کثیراً اتعلم. تو 2 جملے اگلے ہفتے تک کے لیے، یہ 2 جملے یاد رکھیے گا. اتعلم. جی حل انت متزوج؟ حل انت متزوج؟ نعم انا متزوج. حل تعرف العربیہ؟ حل تعرف العربیہ؟ لا اعرف کثیراً. لا اعرف کثیراً اتعلم. لا اعرف کثیراً
अतअल्लम, इसको 10 मरतबा रटिएगा। ये शीट आपके पास है ऑलरेडी, मैंने सेंड किया हुआ है सबको, है ना। तो यही 2 जुमले अगले हफ्ते हम पूछेंगे आपको, यही 2 जुमले पूछेंगे, दूसरे जुमले नहीं बताना है आपने, ये 2 जुमले बिल्कुल बताना है। फिर अगले 2 जुमले याद करवा देंगे। फिर ऐसा तो ये पूरे जुमले तारुफ के याद होना चाहिए हमें, ताकि ज़ुबान पर बिल्कुल फ्लो हो जाए उनका इंशाल्लाह, है ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। हाँ, तो उसके लिए अगले हफ्ते बताएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि ली ज़ौजतानी, क्या कहेंगे हम? ली ज़ौजतानी, वही फार्मूला। आपने डुअल पढ़ लिया कि नहीं अभी? तो हम क्या कहेंगे? ली ज़ौजतानी। ज़ौजतुन का तस्नीया क्या बना देंगे? हम बना देंगे ज़ौजतान। तो आप कहेंगे ली ज़ौजतानी, खलास। हाँ, कोई मसला नहीं। हम साथ हैं, हमें तो नहीं बताया कि आपके सामने खोल रहे हैं।